تو مجھے اس فنکشن میں آ کے بڑا اچھا محسوس ہوا اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ بچوں کے دونوں اعتبار سے گرومنگ کی جا رہی ہے. لیکن یہ پہلا ایسا پروگرام میں نے دیکھا ہے جو بہت ہی خوبصورت اور بالکل اسلامی طرز پر اور بہت خوبصورت طریقے سے ہوا ہے. میں نے ان بچوں کو CSS کروانا ہے. میرے ذہن کے اندر پلان یہ ہے کہ میں ان بچوں کو CSS کرواؤں. دینی بھی اور دنیائی تعلیم دونوں دی جاتی ہے. اس میں ہو ایڈوانس کلاس ایڈوانس ٹیکنالوجی سے ایڈوانس کلاس میں آ گئے ہیں. کیسا لگا آج؟ وہ اچھا. پیرنٹس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن پیرنٹس نے اپنے بچوں کے اوپر، آج میں دیکھ رہا تھا رنگا رنگ کپڑے، رنگا رنگ چیزیں بچوں نے پہنی ہوئی تھیں، اور اس مہنگائی کے زمانے میں جہاں پہ گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہوتا ہے، بچوں پہ ایسے اخراجات کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن اس تھوڑے سے خرچے پہ، اس تھوڑی سی ایفرٹ سے جو کانفیڈنس ہم اپنے بچے کے اندر بلڈ کر رہے ہیں، وہ کانفیڈنس انشاءاللہ ہمیں آنے والے وقت میں نظر آئے گا. اور یہ سب میرے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ آج ہم بچوں میں کانفیڈنس بلڈ کر رہے ہیں. یہ بچوں میں کانفیڈنس ہم اس ملک پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے بلڈ کر رہے ہیں. تو اس جذبے پہ میں آپ سب پیرنٹس کو آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو جو ہے ذہن میں رکھ کے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ٹیچرز آپ کے سامنے جن لوگوں نے محنت کی ہے، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان ٹیچرز نے کس طریقے سے بچوں کو سمجھایا اور اسٹیج پہ لا کے ان سے کام کروایا. اور اس میں کئی بیچ والنٹیئرز بھی ہیں، جیسے آپ نے ملٹی میڈیا کا کام دیکھا، اس میں کوئی ہائر نہیں کیا گیا خرچہ بچانے کے لیے. والنٹیئرز نے آ کے ایک بچی نے جو ہے سارا ماشاءاللہ کام کیا ہے. تو اس طریقے سے ہر بیچ میں جتنے بھی آپ صیغے دیکھ لیں، ہر صیغے نے اس میں برابر کا جو ہے وہ زور لگایا ہے. تو میری طرف سے آپ سب کو، عائشہ آپ کو بھی اور سب کو جن لوگوں نے محنت کی ہے، میں دوبارہ اس پہ آپ کو شاباش میں نہیں کہوں گا، لیکن میں شکریہ ہی کر سکتا ہوں. والدین، بچہ دیکھیں 16 گھنٹے آپ کے پاس ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں 8 گھنٹے ہمارے پاس ہوتا ہے اسکولوں میں اور 16 گھنٹے آپ کے پاس ہوتا ہے. جب 16 گھنٹے کے اثرات 8 گھنٹے کے اثرات کو زائل کر دیتے ہیں اگر وہاں پہ ماحول ٹھیک نہیں ہوتا. اس لیے 16 گھنٹے والے لوگ بھی اپنی ایفرٹ کریں، 8 گھنٹے والے لوگ بھی اپنی ایفرٹ کریں. لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کو انکریج بھی کرنا ہے اور ان کو ایکسپیرینس بھی دینا ہے. دیکھیں کس طرح اب تو ہم نے بچوں کو نا جس طرح وہ پروں میں پھیلائے ہوئے پروں میں چھپا کے رکھ لیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. ان کو ایکسپیرینشل لرننگ دینی چاہیے. دیکھیں محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کرتا ہے. سلطان محمد فاتح 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ استنبول فتح کرتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جس بندے نے 17 سال کی عمر میں ہندوستان کو فتح کیا ہے تو اس نے تلوار بھی تو کوئی 9-10 سال کی عمر میں اٹھائی ہوگی نا. ایسا تو نہیں ہے کہ 17 سال کی عمر میں ہی وہ یکدم ہیرو بنا اور اس نے تلوار اٹھائی اور فتح کر لیا. یا سلطان محمد فاتح نے 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ اگر فتح کر لیا تو اس نے کوئی 20 سال کی عمر میں تو تلوار چلانا، کشتی چلانا، بحری بیڑے چلانا نہیں سیکھا ہوگا. کوئی 9-10 سال کی عمر میں اس نے یہ سارے کام کرنا سیکھ لیے ہوں گے. تو جب اس زمانے میں 17 سال اور 21 سال، اور میں تو بہت سارے نام ابھی چھوڑ رہا ہوں کہ جنہوں نے کم عمری کے اندر بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے،
اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بچپن سے ایک خاص ماحول سے وابستہ تھے، اور اس ماحول کا الٹیمیٹ انجام یہ تھا کہ وہ ایک خاص عمر میں جا کے ہیرو بن گئے۔ تو کیا ہمارے بچے ہیرو نہیں بن سکتے؟ کیا ہیرو صرف تاریخ کی کتابوں کے لیے ہی رکھے رہ گئے ہیں کہ جی 100 سال پہلے فلانا ہیرو پیدا ہوا تھا، 200 سال پہلے فلانا ہیرو پیدا ہوا تھا؟ نہیں، ہمیں بچپن سے یہ تصور اپنے ہر بچے میں، لڑکے میں بھی اور لڑکی میں بھی یہ تصور دینا ہے کہ آپ بڑے ہو کر ہیرو بنو گے، لہذا ہیرو کی یہ خصوصیات ہیں، یہ کام ہیرو کرتے ہیں، یہ کام ہیرو نہیں کرتے ہیں۔ بچے کو ویژولائز کروائیں کسی بڑی چیز کے اوپر۔ لڑکی جو ہماری ہے، گھر میں پڑھتی ہے، چھوٹی ہے، اس کو ویژولائز کروائیں کسی بڑی خاتون کے ساتھ، کوئی صحابہ کے ساتھ، صحابیات کے ساتھ، کوئی عالم اسلام کے اندر بڑی وومن لیڈرز آئی ہیں ان کے ساتھ۔ اسی طرح لڑکوں کو بھی اسی طرح ویژولائز کروائیں۔ یہ ویژولائز کروائیں گے، ان کا تصور بڑھائیں گے تو یقیناً یہ کم عمری کے اندر بڑا سوچ کر کسی بڑے راستے کے اوپر چلیں گے۔ میں آخر میں اسکول کے پرنسپل جو ہماری میڈم ہیں اور اسی طرح ڈائریکٹر ہما ایوب بھائی اور ان کی تمام فیکلٹی جنہوں نے آج بہت ہی احسن انداز میں، دیکھیں اب بیت المقدس کا کیا مسئلہ ہے، اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے، بچوں کو پتہ ہو کہ امت مسلمہ کے کیا مسائل ہیں۔ شیطان ٹھیک ہے اقبال ابھی اس عمر میں بچوں کو نہیں سمجھ آتا، لیکن ابلیس کا ایک پورا تصور آج یہاں پہ دیا گیا کہ وہ کس طرح چیزیں کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے کچھ سمبلز بنانے چاہیے کہ یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں، یہ ہمارے ایشوز ہیں، یہ ہمارے منزل ہے، ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے۔ اور میں فیکلٹی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت ہی اچھے برننگ ایشوز کو، فیملی ایشوز کو امپروو کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے تمام نیشنل ایشوز کو ان کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ سفر جاری رہے گا، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تمام ٹیچرز کو ایک بار مبارک۔ اور پہلے پڑھائی کا سوچیں، اس کے بعد کسی اور چیز کا سوچیں، ادروائز میں آپ کو گزارش کروں وقت گزر جائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے ہاتھوں کے اندر آئے ہیں، بڑے ہو گئے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ وقت ہمارے پاس کم ہے، سب کے پاس اپنی اولاد کو آگے بڑھانے کے لیے خدارا ان بچوں پہ ٹائم دیں، ان بچوں کو گھر پہ وقت دیں، اور اس کے علاوہ گھر کے ماحول کو بدلیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بچے بہت آگے جائیں گے۔ اور آخر میں میں بریا کا، ان کی ٹیم کا، میں بریا کا خاص طور پر، میں بریا کی فیملی کا بھی، کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے میرے پیچھے سیسا پڑھائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے ایشو نہیں ہو کہ میرے پیچھے موجود نہیں ہے۔ اور اس طرح میں بریا، اور چھوٹا سا یہ آپ سے شیئر کر دوں کہ اسکول اوپر نیچے تھا، مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا، میں نے اپنے اسٹاف کو بڑھایا، میں نے کہا میں مطمئن نہیں ہوں، تو میں سارا دن سوچتا رہا۔ میں نے شام کو فون کیا میم کو، میم الوداع میں جاب کرتی تھی، تو میم نے، تو میں نے کہا کہ آپ الوداع سے ریزائن کر دیں، یہ عطاب کی کہانی ہے۔ تو انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ بھی کیوں ریزائن کر دوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی کر، میں نے ابھی کر، انہوں نے فوراً ریزائن بھیج دیا۔ میں گھر پہنچا تو میں نے کہا کہ آپ 1 جنوری تھی، میں نے کہا پراپرلی ریزائن کرنا ہے، 1 مہینے کا ٹائم دیں گے پروفیشنلی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ریزائن کیا، تو اس کے بعد انہوں نے 1 جنوری سے اسکول کو جوائن کر لیا، اور آج اسکول نے ٹرن لیا، الحمدللہ آپ لوگ یہاں موجود ہیں۔ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ٹرن اگر نہ ہوتا تو میں کھولے کھا کے یہی سوچتا رہتا کہ میں اپنی اولاد کا کیا کروں۔ تو انہوں نے میری اولاد کو اور اپنی اولاد سمجھا، اس اولاد کو لے کے چلی، آج الحمدللہ آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، چیزوں کو بہت اچھا کریں گے۔ اسکول کے اندر او لیول کی کلاسز کا آغاز انشاءاللہ تعالیٰ انہیں 1-2 مہینوں میں شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اپنے اسٹاف کے ساتھ بیٹھ کے، سینئر اسٹاف کے ساتھ، کہ ہم کلاس 4 کے بعد داخلے نہیں کریں گے، کلاس جونیئر سے لے کر کلاس 3 تک ایڈمیشن کیا کریں گے، کلاس 4 سے لے کر میٹرک تک داخلے نہیں کریں گے۔ اس کی سمپل ریزن یہ ہے کہ جو بچے ہمارے 4، 5، 6، 7 میں آتے ہیں، ان بچوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے اس طرح کی پوزیشن کے اندر نہیں ہوتے۔ ہم نے اسٹاف کو یہ سکھایا کہ کمزور بچے کو پکڑیں، تو وہ ان کمزور بچوں پہ لگ جاتی ہیں بیچاری ہیں میری بیٹیاں۔ اس کے بعد ہمارے جو اپنے یہ بچے جنہیں ہم نے تیار کیا ہوتا ہے، یہ مشکل میں چلے جاتے ہیں۔ ان کا حق تو ہے، لیکن سچی بات ہے کہ میں نے اس چیز کو طے کیا کہ نہیں، میرے ان بچوں کا حق
डिस्टर्ब होता है तो मैं इस चीज़ को तब्दील करूँ। मुझे आपका ताउन चाहिए, टीम वर्क चाहिए, और घर के अंदर आप चीज़ों को बदलें, स्कूल में हम बदलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम इस पाकिस्तान को बदलेंगे। इन बच्चों को CSS करवाएंगे, इन बच्चों को अच्छे ओहदों पर पहुँचाएंगे, और मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इनमें से भी निकलेंगे जो इस पाकिस्तान को बदलेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको हिम्मत और मुझे और आपको इस चीज़ का अजर अता फरमाए। प्रोग्राम करने पर इसमें एक बहुत ही इखलाकी और माशूक़ारी हमारे नज़र रख कर किया गया है। अल्लाह जिसने भी हिस्सा लिया है और मेरी बेटियों ने जिन्होंने सारे काम को किया है, अल्लाह को अज़ीम अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चीफ गेस्ट कर्नल शाहिद साहब, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज यहाँ पे आए, स्कूल का इवेंट था, कैसा लगा आपको? कैसा इन्वायरमेंट पाया आपने? जी, मुझे देख के बड़ी खुशी है कि किस तरीके से स्कूल को इस तर्ज पर लेके चला जा रहा है कि जिसमें न सिर्फ दुनियावी तालीम, उखरवी तालीम का भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। और जिस अंदाज़ में बच्चों को ग्रूमिंग हो रही है शुरू से, क्यों आजकल हर तरफ ज़ोर लगा हुआ है कि नंबर अच्छे आ जाएँ, और असल जो इक़दार है हमारी इस्लामी इक़दार, उनको हम लोग भूले हुए हैं। तो मुझे इस फंक्शन में आकर बड़ा अच्छा महसूस हुआ, और ये मैंने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के दोनों एतबार से ग्रूमिंग की जा रही है। अच्छा, क्या आपको क्या सीखने को मिला? यहाँ पे आते हैं, जाहिर सी बात है छोटे बच्चों को जब सीखने का मौका मिलता है तो बड़ों को भी कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है जो नई आ रही होती है, तो क्या आपने देखा इनमें? जी, मुझे इस बात का एहसास हुआ जिस तरह बाकी हमारे एजुकेशन सिस्टम्स हैं उनमें भी दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए बैलेंस्ड अंदाज में, ताकि दीन में भी दुनिया में हर जगह हम लोग कामयाब हो सकें। क्या कहेंगे जाते जाते, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं कहूँगा जिस तरीके से लोग जदोजहद कर रहे हैं इसी को जारी रखें, और मज़ीद जितने लोग मोटिवेट कर सकते हैं ताकि दोनों तालीम को हासिल कर सकें। इस वक्त सियासी और समाजी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक अब्दुल अजीज़ साहब जमात इस्लामी से बिलोंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मलिक साहब कैसे हैं आप? खैरियत जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये इवेंट था, अयूबियन स्कूल की जानिब से ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया, कैसा लगा आपको? माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छा और बड़ा खूबसूरत, और इसमें इस्लामी जितनी वो चीज़ें बयान की गई हैं, आदाब सिखाए गए हैं बच्चों को, उनके साथ बेहतरीन तरीके से हुआ। और मैं अपनी उन बेटियों को जिन्होंने ये इतना अच्छा काम किया है, और मेरी प्रिंसिपल साहिबा मेरी बेटी, उसको मैं स्पेशल मुबारकबाद देता हूँ कि मैंने बहुत जगह पर स्कूलों में इस तरह के गया हूँ, लेकिन ये पहला ऐसा प्रोग्राम मैंने देखा है जो बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल इस्लामी तर्ज पर और बहुत खूबसूरत तरीके से हुआ लगा। आज बहुत मज़ा आया। आज का दिन सबसे अच्छा दिन मेरा ज़िंदगी का। अच्छा सालिम, मुझे ये बताओ कि आपके स्कूल का कैसा इन्वायरमेंट है? बहुत अच्छा है कि जो बच्चे हिफ्ज़ भी करते हैं उनके साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है, और साथ साथ जो था ना, जो दूसरे बच्चे थे उनको नाज़िल भी करवाए जाते हैं कि कुरान का तर्जुमा भी पढ़ाया जाता है, तफसीर भी पढ़ाया जाता है, और मैं तफसीर का कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, साथ दुनियावी तालीम मतलब हिफ्ज़ भी करवाते हैं स्कूल के अंदर? हाँ, दीनी भी और दुनियावी तालीम दोनों दी जाती है। दोनों मिलती हैं, तो आप हिफ्ज़ भी कर रहे हो। यहीं पे BBC मेरे साथ मौजूद हैं। मैंने BBC, क्या हाल है? ठीक हूँ। कैमरे में देखो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कौन सी क्लास में हो? एडवांस क्लास। एडवांस टेक्नोलॉजी से एडवांस क्लास में आ गए हैं। कैसा लगा आज? वो अच्छा। अच्छा, तो स्कूल का कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा माहौल है? अच्छा है। इन अयूबियन स्कूल के ऑनर मेरे साथ मौजूद हैं, हुमा अयूब साहब, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जब बंदा किसी पोस्ट पे पहुंचता है तो बहुत से आइडियाज़ आते हैं बिज़नेस के, इधर जाऊं उधर जाऊं, कोई नौकरी करता है, तो स्कूल खोलने का आइडिया कैसे आ गया आपको? बस मेरे जहन में चीज़ें चल रही थी बुनियादी तौर पे। जितने भी आप कारोबार करें वो अच्छे होते हैं अगर आप हक हलाल की कमा के करते हैं। तो स्कूल के मुतल्लिक मेरे जहन में यही था कि इससे ज़्यादा बेहतर सदका जारिया क्या हो सकता है कि मैं इन बच्चों को इकट्ठा करूं और फिर उनकी तरबियत और उनकी एजुकेशन को मुकम्मल करूं। तो बस उस सदका जारिया ने मुझे इस चीज़ पर इंस्पायर किया। अच्छा, इस वक्त कितनी स्ट्रेंथ है आपके स्कूल में? तकरीबन कोई 300 के करीब है। और कितनी क्लासेस हैं? हमारी अब 9th क्लास आई है। और इस वक्त कितना स्टाफ है आपके पास? मेरे पास कोई 30 के करीब स्टाफ है। मेल फीमेल दोनों हैं? जी, दोनों मिला के।
اچھا ہما صاحب، میں نے سب سے بڑی بات یہ سنی ہے کہ آپ کے اسکول کے اندر کو ایجوکیشن سمجھیں کہ دینی تعلیم بھی ہے اور ساتھ میں دنیاوی بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کنسیپٹ کیسے آیا؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو ہم دونوں ایجوکیشن کو، دینی اور دنیاوی جو ایجوکیشن، اسے اکٹھا لے کے چلتے ہیں، اور قرآن پاک پہ ہم نے زیادہ فوکس کیا ہے، تربیت پہ فوکس کیا ہے، قرآن پاک کا حفظ ہے، اس طرح جو ہے وہ ناظرہ ہے۔ ہم کلاس 3 کے اندر بچے کو ناظرہ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، 3 گھنٹے وہ ناظرہ پڑھتا ہے، 3 گھنٹے وہ اسکول کا پڑھتا ہے، تو اس سے اس کا ناظرہ قرآن پاک ایک دن میں آلموسٹ مکمل ہو جاتا ہے، ایک سال کے اندر۔ تو حفظ وہ 4 کلاس میں سٹارٹ کر دیتا ہے، وہ تربیت کے پہلو کو ہم ساتھ اجاگر کرتے رہتے ہیں۔ ابھی تک کتنے حافظ القرآن بنا چکے ہیں؟ ابھی ہمارے پاس 3 کے قریب حفظ کر چکے ہیں بچے، اور پیچھے اب دوسری کلاس آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ابتدائی بچے تھے جب میں نے شروع کیا تھا 2-3 سال پہلے۔ آگے فیوچر میں کیا سوچ کے رکھا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے ان بچوں کو CSS کروانا ہے۔ میرے ذہن کے اندر پلان یہ ہے کہ میں ان بچوں کو CSS کرواؤں، اور اس کے لیے میں نے کام شروع کیا ہوا ہے، ان بچوں کے ایجوکیشن کا، ان کے جنرل نالج کا، ساری چیزوں کا، تو انشاءاللہ یہ بچے CSS کریں گے۔ لوکیشن کون سی ہے آپ کی راول پنڈی میں؟ یہ سواں گارڈن میں بولان روڈ پہ موجود ہے اسکول۔ کوئی اور برانچ نہیں ہے فی الحال ایک ہی ہے؟ نہیں، یہ تو ایک چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ ادارے کو ادارہ سمجھتے ہیں اور اسکول کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان بچوں کی تربیت کرنی ہے، تو فار اوے اگر اسکول آپ 8-10 بنا لیں گے تو کیسے کریں گے؟ تو میں تو ایک بنا کے نا مکمل ہو گیا ہوں کہ یار یہ نہیں سنبھالا جاتا، تو برانچیں کیسے بنائیں گے؟ اچھا عمر صاحب، جاتے جاتے لوگوں کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بس یہی کہوں گا کہ دیکھیں، اسکول کے اندر تو بچہ 4-5 گھنٹے گزارتا ہے، لیکن یہی بچہ جو ہے وہ گھر کے اندر زیادہ ٹائم گزارتا ہے، تو جو تربیت اسکول میں کی جاتی ہے وہ تربیت گھر میں جا کے بعض اوقات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے، بنیادی طور پہ گھر کے اندر تربیت کا ماحول ڈیولپ کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ناظرین، فرسٹ ٹائم میری نظر سے ایسا اسکول گزرا کہ جس میں آپ دین کی بھی تعلیم سیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی دنیاوی بھی، اور یہاں پہ جو وے آف ٹاکنگ، میں نے بچے جتنے بھی پرفارم کر رہے تھے ان کی پرفارمنس دیکھی، ان کی لینگویج دیکھی، اور سیم ایز اٹ از کہ آپ ایک بڑے بیکن ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں یا کسی اور بڑے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اور آپ سیم اسپیکنگ جو آپ کی انگلش ہوتی ہے، اور سیم یہیں پہ بھی وہی بات ہے کہ ایک اسکول میں ادارہ ایسا کہ جہاں پہ آپ کو دونوں چیزیں مہیا کی گئی ہیں، ساتھ میں دینی تعلیم بھی اور دنیاوی بھی۔ اور آپ کے پاس اگر اس لوکیشن پہ آپ کے بچے ہیں تو آپ کو بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس اسکول میں ان کا ایڈمیشن کروائیں، جہاں سے وہ اپنے دین کی بھی تعلیم پراپر طریقے سے مکمل کر سکیں، اور وہیں سے وہ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔